بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شادی کی پہلی رات جب شوہر اور بیوی علیحدگی میں ملتے ہیں تو اس میں صرف اتنی بات ہے کہ پہلے وہ ایک دوسرے سے بے خبر تھے، اب وہ باخبر ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک فطری شرم و حیا تھی اور وہ دور ہو کر ان میں بات چیت اور پیار محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہٰذا شوہر یا بیوی دونوں کے شب اول کو نہ تو کوئی پر اسرار رات سمجھنا چاہیے اور نہ اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بات کی ابتدا خوشگوار اور سہانی ہوتی ہے، ورنہ اس کے سوا اور کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے۔ شب زفاف میں خاوند اور بیوی کے درمیان باہمی محبت اور سلوک انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے مرد کو مندرجہ ذیل باتیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 1، مرد عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرے۔ نمبر 2، گفتگو کا انداز اور موضوع بے حد مہذب، پیار بھرا اور باسلیقہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مرد کی گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بیوی اس میں اپنائیت محسوس کرے۔ نمبر 4، اپنے برتاؤ کے ذریعے، محبت اور گفتگو کے ذریعے بیوی کی اجنبیت کے احساس اور جھجک کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ شب زفاف کے لیے بیوی کے لیے ہدایات یہ ہیں۔ نمبر 1، ہنسنے کھیلنے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے خاوند کو حوصلہ دینا چاہیے۔ نمبر 2، اپنائیت ظاہر کرے۔ نمبر 3، شوہر کی ہر بات کا کھل کر جواب دے۔ نمبر 4، بیوی اس بات کو مکمل طور پر ذہن نشین کر لے کہ اس کا خاوند ہی اس کا سب کچھ ہے۔ ناظرین کرام، شب زفاف کا پہلا ادب یہ ہے کہ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا دکھ، درد اور غم کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف اور سرور کی باتیں کرے، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کہے، اسے تحفہ تحائف دے کر اسے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کرے۔ دودھ ہو تو بہت بہتر ہے۔ شوہر پہلے خود کچھ پیے یا کھائے، پھر دلہن کو پلائے، اور دلہن جب فارغ ہو جائے تو وہ برتن دولہے کو پینے کے لیے دے دے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید بن سقن بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دلہن بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تو انہوں نے سر جھکا لیا اور شرما گئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، تو میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لے کر تھوڑا سا پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، اپنے ساتھی کو دو، یعنی آپ اپنے آپ کو مراد دے رہے تھے کہ مجھے بھی پلاؤ۔ اس روایت کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ سب سے پہلی ملاقات اور گفتگو سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور پھر عورت کی پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس بھلائی کا مطالبہ کرتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی جو اس کی سرشت میں فطرت میں داخل ہے۔ اے اللہ، میں اس کے شر سے اور جس شر پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں۔ ہو سکے تو دلہا دلہن دونوں ایک ساتھ مل کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی تھی اور اسے خدشہ تھا کہ لڑکی اس سے بغض رکھے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب تو اس کے پاس جانا تو اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہنا، پھر یہ دعا پڑھنا۔ ترجمہ: یا اللہ، میرے اہل و عیال میں برکت عطا فرما اور ان کے لیے میرے اندر برکت فرما۔ جب تک ہمیں یکجا رکھ تو خیر اور بھلائی کے ساتھ اکٹھا رکھ، جب ہمیں علیحدہ کرنا تو خیر اور بھلائی سے علیحدہ فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہاگ رات سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کی تاکید کی تھی۔ اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ زوجین شادی سے پہلے اجنبی اور بالکل غیر مانوس تھے، آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب جب نکاح کے ذریعے تعلق پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے وہ پوری طرح مانوس نہیں ہو سکتے اور نہ کھل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے جمع اور صحبت میں جو اس تعلق کی آخری کڑی ہے، جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک آدھی شب تو
اس سے فقط انسیت و محبت اور خوش طبعی کی باتیں ہوں، پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف مائل اور اپنے قریب کریں، اور صحبت و جمع کے لیے تو ساری زندگی پڑی، لیکن اگر اس میں انتہائی اجلت سے کام لیا گیا تو کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ بیوی کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی کہ نکاح کا مقصد فقط شہوت رانی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر مہر معجل یعنی نقد مہر کا رواج نہ ہو تو کوئی چیز بھی مہر کے علاوہ اس کے مزاج کی رعایت کر کے ہدیہ پیش کر دینی چاہیے۔ اس کے بغیر اس سے نفع اٹھانا مردانہ غیرت و شرافت کے خلاف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کا کھانا مت ترک کرو اگرچہ اس کی مقدار ایک مشت کھجور ہو، اس لیے کہ شام کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان لگا دیا جائے تو کوئی شخص اس کے اٹھائے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہ ہی اپنا ہاتھ کھینچے اگر وہ آسودہ ہو چکا ہو، جب تک دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو عذر پیش کر دے، اس لیے کہ آدمی اپنے ساتھی سے شرما کر اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو کھانے کی حاجت ہو۔